الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، آج اگست کی 15 تاریخ ہے، 2025 چل رہا ہے. تقریباً 78 سال گزر چکے ہمارا یہ ہندوستان انگریزی حکومت سے آزاد ہوا، اور حسن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن ہندوستان آزاد ہوا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور 27ویں رات تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے. ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کرام اور مسلم عوام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. عموماً ہماری زبانوں پر چند ناموں کے علاوہ کسی کا نام فریڈم فائٹر کے حیثیت سے نہیں لیا جاتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے اپنے جمعہ کے خطبات میں عوام کے سامنے اس ملک کی آزادی میں علماء کرام کی اور خود ہماری یعنی مسلمانوں کی کتنی زیادہ قربانیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے، تاکہ ہندوستان کا رہنے والا ہر ایک مسلمان سینہ ٹھوک کر کے کہہ سکے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار ہے، اور ہندوستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ایک ایک مسلمان کا بچے کا کتنا بڑا حق وابستہ ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے انگریز نے اگر قدم رکھا ہے
تو پورچوگیز جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قدم رکھا 1498 عیسوی میں، 1498 میں یہ لوگ ہندوستان آئے۔ کالیکٹ جو کہ کیرلا کا ایک شہر ہے، وہاں پر آئے۔ دھیرے دھیرے ہندوستان میں ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ اس کے تقریباً 103 سال کے بعد 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی۔ تجارت کے نام سے، کاروبار کے نام سے ملک کے بعض علاقوں میں انہوں نے اپنی تجارت شروع کی، اور ہندوستان کو اس وقت سنبھالنے والے، ہندوستان کا نظام چلانے والے مسلم بادشاہ تھے۔ ہندوستان کے اندر تغلق خاندان نے بھی بادشاہت کی ہے، لودھی خاندان نے بھی بادشاہت کی ہے، نظام حیدرآباد نے بھی ہندوستان پر حکومت کیا ہے، اور مغلیہ خاندان نے بھی ہندوستان میں حکومت کی ہے، اور مغلیہ خاندان ہی ہندوستان کا آخری فرما روا تھا۔ مغلیہ خاندان پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد باضابطہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پر آئی۔ اس دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کے پاس اس قدر مال و دولت تھی کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا سکہ سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ جیسے آج کل ڈالر سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے، اس طرح ہندوستان کا سکہ مغلیہ خاندان کے دور میں سب سے پاورفل سکہ مانا جاتا تھا، اور سالوں تک اسی طرح رہا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر تو سونا چاندی، بہت بڑے بڑے خزانے یہاں پر ہیں، تو ان کی نیت بدل گئی۔ تجارت کے نام پر ہندوستان میں آئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے قانون کے اندر دخل اندازی شروع کر دی۔ جب انگریزوں نے قانون کے اندر دخل اندازی شروع کی، اس وقت کے 16ویں سینچری کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت احمد ابن محمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی مجدد الف ثانی کے نام سے ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے متعلقین کو باخبر کیا تھا، ان کو وارننگ دی تھی کہ دیکھنا ان انگریزوں سے کوئی خطرہ آگے چل کر آ سکتا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے وہ، ان کو مکاشفے میں یہ سب معلوم ہو گیا تھا۔ فیوچر میں، مستقبل میں چل کر کیا ہونے والا ہے، اللہ پاک نے ان کو دکھایا تھا۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو باضابطہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ چل کر انگریز بڑھ چڑھ کر کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے تم لوگ چوکن نہ رہنا۔ 16ویں سینچری میں حضرت شیخ احمد سرہندی
मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाहि अलैह ने प्रेडिक्शन दे दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर मुदाखलत करते रहे, मुग़लों के कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाते रहे और कवानीन के अंदर तरमीम और रद्दो बदल या अपनी राय को पेश करना, ये सब जारी रहा। 1754 में नवाब सिराजुद्दौला के दादा अली वर्दी ख़ान, 1707 में बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हो गया था 1707 में। जब तक वो रहे अंग्रेज़ दब करके रहे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद अंग्रेज़ और ज़्यादा बाहिम्मत हो गया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमता रहा, किसी न किसी तरह एक एक इलाके पर कब्ज़ा किया जाए। 1754 में नवाब सिराजुद्दौला के दादा अली वर्दी ख़ान को अंग्रेज़ों की चाल समझ में आ गई कि आगे चलकर ये क्या करना चाहता है, तो उन्होंने जंग लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला के दादा ने, अली वर्दी ख़ान ने, बंगाल के अंदर उन्होंने जंग लड़ी। फोर्ट विलियम, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। वो लोग वहाँ से भागकर, ये सारे अंग्रेज़ डायमंड हार्बर में जा कर के छुप गए। बाद में उनका इंतकाल हो गया अली वर्दी ख़ान का, लेकिन अली वर्दी ख़ान ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी, उसका असर उनके ख़ानदान में बाकी रहा। तो उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला ने 1797 में 1757 में बंगाल के अंदर प्लासी के मैदान में खूब जंग लड़ी। अपनों की कुछ गद्दारी की वजह से बादशाह के इर्द गिर्द जो रहते हैं, उन्होंने कुछ रिश्वतखोरी या किसी और वजह से ये जंग जो है जीत नहीं पाए। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत हो गई। अब बंगाल के अंदर अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो गया और अंग्रेज़ ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर अब हमारा कोई मुकाबला करने वाला है, तो वो फ़तह अली ख़ान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। तो इसने सोचा कि अब बंगाल से निकल कर हमें मैसूर जाना चाहिए, वहाँ मैसूर पर हमें अपना कब्ज़ा जमाना चाहिए। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका असल नाम फ़तह अली ख़ान है, बाज़ ने फ़ज़ल अली ख़ान भी लिखा है। बहरहाल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने वालिद हैदर अली ख़ान के साथ मिल कर के 4 मरतबा अंग्रेज़ के साथ जंग लड़ी है। 4 मरतबा अंग्रेज़ के साथ उनका मुकाबला हुआ। 1783 में, 1783 में और 1784 में और 1792 में और 1799 में 4 मरतबा जंग लड़ी। बिलाखिर 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की शहादत हो गई। हमने बचपन में सीरियल देखा है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का चेहरा एक आम आदमी की तरह दिखाया जाता है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। बाज़ औलिया किराम ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र के पास जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी
کہ ہم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. باضابطہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. تو بعض اولیاء کو مکاشفے میں، جو اس دنیا سے الگ دنیا ہے، مکاشفہ اس کو بولا جاتا ہے، جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتے. بعض اولیاء کو ان کی اصل شکل اور صورت دکھائی گئی. الحمدللہ وہ بارش ہیں، داڑھی والے ہیں، اور ہمیں سیریلز کے اندر، فلموں کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. بہرحال بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. کبھی بھی تہجد کی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی. جس دن ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا 1799، 4 تاریخ مئی کا مہینہ تھا، اس دن بھی حضرت نے تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی آپ نے کیے، اور اشراق کی نماز بھی آپ نے پڑھی. بعد میں کسی نے حضرت کا ایڈریس بتا دیا انگریز کو کہ حضرت فلاں جگہ پر ہے، تو چپکے سے آ کر کے حضرت کو شہید کر دیا گیا. ورنہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کرنا کسی کی بس کی بات نہیں. وہ جس تلوار سے لڑا کرتے تھے وہ آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ آج کا بہادر پہلوان بھی وہ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اس قدر مضبوط بازو والے، اس قدر باہمت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنے دور میں توپ کا ایجاد کیا، اور یہ جو آج کل میزائل چلتے ہیں، میزائل انہوں نے بنایا. میزائل کی ٹیکنالوجی سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے ایجاد کی ہے، انوینٹ کیا ہے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. وہ جنگ میں جو توپ استعمال کرتے تھے، جو میزائل چھوڑا کرتے تھے، وہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. انگریز اس کو لے جا کر کے ریسرچ کر کے اس نے میزائل کو بعد میں اور زیادہ ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ بڑے بڑے مسلمان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سائنس کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یہ جو الجبرا ہے، میتھمیٹیکل ایکویشن، الجبرا، الجبر والمقابلہ. اصل میں الجبرا کیا ہے؟ الجبر والمقابلہ. یہ عربی زبان کے بہت بڑے عالم نے یہ الجبرا کو انوینٹ کیا تھا. بعد میں انگریز نے اس کو الجبرا بنایا. آپریشن کرنے کا پروسیس کیا ہے، اس کے اوزار کیا ہیں، کینچی کیسی ہو، سیدھی والی، ٹیڑھی والی، دانتوں والی، نوکیلی، چھوٹی بڑی، ان تمام انسٹرومنٹس کو بنانے والے مسلمان سائنسدان ہیں. سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا طریقہ انوینٹ کرنے والے مسلمان ہیں. ہاتھ میں پنکھے باندھ کر کے اونچائی سے کود کر کے انہوں نے دیکھا. تو بہرحال مسلمانوں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو ہمارے مسلم عوام کو معلوم نہیں ہے. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا میزائل وہ لے جا کر کے بعد میں اس کو ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے میزائل کو پیش کیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میں شہید ہوئے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ انگریز کو اس خبر پر یقین ہی نہیں آیا کہ ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا گیا. بالکل بھی یقین نہیں ہوا. اتنے بڑے بہادر بادشاہ کو کون قتل کر سکتا ہے؟ 3 دن کے بعد ایک جرنیل ان کے قریب جاتا ہے، ہارس ولیم اس کا نام ہے. وہ جاتا ہے
اور آہستہ آہستہ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے قریب جا کر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کا انتقال ہو گیا۔ تب وہ اپنا انگریز کا جھنڈا حضرت کے سینے پر رکھ کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے کر کے وہ انگریز نعرہ لگاتا ہے۔ اور میسور کو فتح کرنے کے بعد یہ انگریز میسور پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ دہلی کو جا کر کے جو کہ دارالسلطنت ہے انڈیا کا اس پر قبضہ کیا جائے۔ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دہلی کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انڈیا میں سب سے پہلے حدیث کا سبق پڑھانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں فارسی زبان کے اندر فتویٰ دیا کہ انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے اور یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی آگ، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کے قلم سے جاری ہوا فتویٰ اس قدر اللہ کو پسند آیا، پورے ملک کے اندر جو ہے اس فتوے کا اثر ہوا، تمام مسلمانوں کے دل جو ہے اس جانب متوجہ ہو گئے کہ انگریز کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو یہاں سے بھگانا ہے۔ 1803 میں حضرت نے فتویٰ دیا۔ بعد میں ان کے شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے 1818 سے لے کر 1831 تک پورے ملک کے اندر مختلف علاقوں میں گھوم کر کے تحریک چلائی، پروٹیسٹ کیے، پورے ملک کے اندر جہاں تک جا سکتے تھے گھر گھر جا کر کے مسلمانوں کو انگریزی حکومت کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہندوستان غلام بن چکا ہے، ہندوستان کے عوام چاہے مسلمان ہو یا ہندو سب کے سب انگریز کے غلام بن چکے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا، ان سے جہاد کرنا تمہارا فرض ہے، اسلام کا فریضہ ہے۔ 1831 میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور انگریز بڑھ چڑھ کر کے ملک بھر کے مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنا قبضہ جماتا گیا۔ تو 1857 میں 1857 میں مظفر نگر ڈسٹرکٹ شاملی ایک میدان ہے، وہاں پر بہت بڑی جنگ آزادی ہوئی جس میں 51,500 51,500 علماء کرام شہید ہو گئے اور 2 لاکھ سے زیادہ عام مسلمان شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اتنی بڑی جنگ ہوئی، بڑے بڑے اولیاء اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مظفر نگر ڈسٹرکٹ تھانہ بھون کے اندر موجود ہے۔ ان کی قبر سے قریب بیر کا درخت ہے۔ یہ فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث
مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، لیکن ہندوستان سے اگر کوئی تھانہ بھون سے آتا تو حضرت کے لیے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جو بیر کا درخت ہے اس کے بیر لے جا کر کے دیتا تھا۔ حضرت کو وہ بیر بڑے پسند تھے اور حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس بیر کے اندر خوشبو آتی ہے جنت کی، جنت کے پھلوں کا مزہ اس میں آتا ہے۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حصہ لیا۔ شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت زخمی ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ ان کے نام پر سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے، ایشیا کا نمبر 2 نمبر کا وہ مدرسہ ہے، نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 دارالعلوم دیوبند، دوسرے نمبر پر مظاہر العلوم ہے، انہی کے نام پر وہ مدرسہ ہے۔ حضرت کو شاگردوں نے دیکھا ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، ہونٹوں کو چوستے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ خاص شاگردوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا 1857 کی جنگ آزادی میں بھی مجاہدین کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، مختلف جگہوں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور مجھے بھی بڑا زخم آیا، میں بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، جنت کی حوریں اپنے ہاتھ میں جنت کا پیالہ لا کر کے شہیدوں کو جنت کا پانی پلا رہی ہے۔ پانی پلاتی پلاتی وہ حور، ایک حور جو ہے میرے پاس بھی آئی، میرے ہونٹوں سے بھی وہ پیالہ لگا دیا، یہ سمجھ کر کے میں بھی شہید ہو گیا ہوں۔ تو دوسری حور نے اس کو کہا نہیں ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، شہید نہیں ہوئے، ان کو پانی نہ پلاؤ، تو اس نے وہ پیالہ میرے منہ سے ہٹا دیا، لیکن جنتی پیالہ اور اس کا پانی اور شربت میرے ہونٹوں کو لگا تھا، اس کا مزہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی حور اگر اپنا پردہ ہٹائے یا صرف انگلی کا اشارہ دنیا کی طرف کر دے، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کم پڑ جائے، اس قدر نور اس کے اندر بھرا ہوا ہوگا۔ ایسے بڑے بڑے اللہ والوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام شہید ہو گئے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں جس پر کسی نہ کسی باریش عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا۔ اس قدر علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ انڈمان اور نکوبار آئلینڈز میں کالا پانی کے اندر ہمارے علماء کرام کو قید کیا گیا، زہریلے سانپوں کو چھوڑا گیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء کو بڑی فکر ہوئی اور یورپ سے، برٹن سے، جرمنی سے انڈیا کے اندر یہ عیسائی پادری آنے لگے، زیادہ آنے لگے، اور پورے ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو عیسائی بنانے کے لیے مختلف جگہ وہ اپنا عیسائی پرچار کرنے لگے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو 1866 میں 1866 میں علماء کرام نے آپس میں مشورہ کر کے 113 روپے کے چندے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم عصر جو علماء تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ایک انار کے درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز ہوا. استاذ کا نام ملا محمود، شاگرد کا نام محمود. استاد کا نام بھی محمود ہے، شاگرد کا نام بھی محمود تھا. اللہ کا انتخاب ایسا ہوا، دونوں کا نام محمود ہی تھا. بعد میں چل کر یہ جو محمود تھے حضرت محمود حسن شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہوئے کہ انہوں نے بیک وقت سیاسی میدان کے اندر بھی اپنے شاگردوں کو بنایا اور تبلیغی میدان کے اندر بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. بڑے بڑے شاگرد ان کے پیدا ہوئے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے علماء کرام کو تیار کرنا، عوام کو مدرسے سے جوڑ کر کے، بچوں کو مدرسے سے جوڑ کر کے انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے افراد کو تیار کرنا. 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. دھیرے دھیرے حضرت کے شاگرد بڑھتے چلے گئے. بعد میں حضرت نے بہت ساری تحریکیں چلائی. حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری تحریکیں چلائی. تو ان کو 1917 میں حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ 20-23 شاگردوں کو قید کر کے آئرلینڈ 7 سمندر پار لے جا کر کے مالٹا کی جیل میں قید کیا. دنیا کا ٹھنڈا علاقہ آئرلینڈ میں مالٹا کی جیل میں قید کیا. اور وہاں جا کر یہ انگریز حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے، اے محمود ایک مرتبہ کہہ دو، فتویٰ دے دو کہ تم انگریز کے ساتھ ہو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا. ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ تم غدار ہو، انگریز ہو اور ہمارے ملک پر آ کر کے تم نے قبضہ کیا ہے. جب تک زندہ رہوں گا تمہارے خلاف فتویٰ دیتا رہوں گا. اندھیری کوٹری کے اندر ان کو قید کیا گیا، زہریلے سانپوں کو چھوڑا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی ہے نا، جمعیت علماء ہند کے صدر، ابھی زندہ ہیں، ان کے والد صاحب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے مالٹا کے اندر. وہ فرماتے ہیں زہریلے سانپوں کو ہمارے سامنے چھوڑا گیا. میرے استاد حضرت محمود حسن صاحب فرمایا کرتے تھے، حسین احمد اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ کا ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر. تو وہ پڑھا کرتے تھے. ان کے پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ سانپ بھی حضرت کے سامنے سر ہلایا کرتا تھا، وہ بھی گویا ذکر کے اندر شامل ہو جاتا تھا. انگریز بھی حیران اس چیز کو دیکھ کر کے. حضرت محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. تہجد میں وضو کرنا ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں لوٹے کے اندر حضرت کے لیے رات میں پانی لیتا تھا، دیوار کے کنارے بیٹھ جاتا اور اپنے پیٹ سے وہ لوٹا لگا لیتا تھا. تہجد کے وقت تک جسم کی گرمی سے لوٹے کے اندر کا پانی تھوڑا سا نوایا گرمی اس کے اندر آ جاتی، تھوڑی سی گرمی اس کے اندر آ جاتی. میں اپنے استاد کے سامنے وہ پانی پیش کرتا کہ آپ اس گرم پانی سے وضو فرما لیں. کیسی قربانی، اندازہ لگائیے. حضرت اس سے وضو فرماتے تھے. حضرت کا انتقال دیوبند میں ہوا. بعد میں
शेख उल हिंद महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह का जब गुस्ल देने के लिए उनके जिस्म से कपड़ा उतारा गया, उनकी कमर पर काले काले निशान थे। लोगों ने शागिर्द से पूछा, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह से, ये आपके उस्ताद की कमर के ऊपर ये काले काले निशान कैसे? हज़रत तो इंतहाई खूबसूरत और गोरे रंग के हैं। तो हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब में फरमाया, मेरे उस्ताद और मेरे दरमियान ये एक राज की बात थी, मैंने कभी इसको जाहिर नहीं किया। अब हज़रत का चूँकि इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं अब ये राज तुमको बताता हूँ, कह कर के बताया कि जब हम माल्टा की जेल में मुक़य्यद थे, अंग्रेज़ मेरे उस्ताद को बाज़ मर्तबा रातों में उठा करके ले जाता था और अंगारों के ऊपर लिटा देता था और कहता था कि महमूद हसन अपना फतवा वापस ले ले कि तू अंग्रेज के साथ है, ये कह देना कि तू अंग्रेज के साथ है, जिहाद नहीं करना है अंग्रेज के खिलाफ, फतवा दे दे। हजरत नहीं मानते थे, हजरत को आग के सलाखों के ऊपर लिटाया जाता था, हजरत की कमर को अंगारों से दागा जाता था, लेकिन हजरत ने कभी बात नहीं मानी, अड़े रहे, मर जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान को अंग्रेज के कब्जे में नहीं देंगे। ऐसी कुर्बानियां। तो 1917 से लेकर 1920 तक तकरीबन 2.5-3 साल तक माल्टा की जेल में हजरत ने बड़ी सऊबतों को बर्दाश्त की। 1920 में जब हजरत हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कि हमारे उस्ताद को आज़ाद करो, रिलीज़ करो वग़ैरह। हज़रत को किसी तरह रिहा कर दिया गया। हज़रत जब हिंदुस्तान आए रिहा हो करके, तो देखा अंग्रेज़ ने रिहा करते हुए पूछा, अब तो तुम खामोश हो जाओ, रिहा कर दिया गया है, अब तो आप खामोश हो जाएं, हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना बोलें। लेकिन हज़रत महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, जब तक मेरे हलक में जान है तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं अपने शागिर्दों से कहूँगा, एक पलंग ले लो, उस पर मुझे बिठा दो, चारों तरफ 4 शागिर्द मेरे पलंग को लेकर के घूमे, मुल्क के कोने कोने में जाऊँगा और तुम्हारे खिलाफ महाज तैयार करूँगा। इस कदर बहादुरी के साथ हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेज़ का मुकाबला किया। 1920 में साउथ अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी जी बैरिस्ट्री करके तशरीफ़ लाए थे। हज़रत शेख उल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने गांधी जी से कहा कि आप अपने आदमियों को भी जंग आज़ादी में शामिल कीजिए, बाज़ाब्ता आप अपने लोगों को तरगीब दिलाइए, जिस तरह हम लोग मुसलमानों को तरगीब दिला रहे हैं, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुसलमानों को आमादा कर रहे हैं, आप भी इसी तरह कीजिए। गांधी जी को आगे बढ़ाने वाले हमारे उलमाए किराम थे, उनको राष्ट्रपिता का लक़ब देने वाले हमारे उलमाए किराम थे। फिर सब ने मिल कर के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। जमीयत उलमा हिंद भी उसी ज़माने में कायम हुई थी। जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन ने भी अंग्रेज़ का बड़ा मुकाबला किया, बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई। उस ज़माने में अंग्रेज़ हिंदुस्तान के लोगों को अपनी फ़ौज में शामिल कर रहा था, आ जाओ फ़ौज में तुमको नौकरी देंगे, इतनी सैलरी होगी वग़ैरह वग़ैरह। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में शामिल होना हिंदुस्तान के साथ बगावत है, गद्दारी है, इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक हराम और नाजायज़ है। ये फतवा जब अंग्रेज़ को पहुंचा, हज़रत को कोर्ट में हाजिर किया गया, अरेस्ट करके
कराची के अंदर हजरत को कोर्ट में हाजिर किया गया। जज ने पूछा, अय हुसैन अहमद, क्या तुमने ऐसा फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में हिंदुस्तानी का दाखिला लेना, एडमिशन लेना नाजायज और हराम है और हिंदुस्तान के साथ बगावत है? तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, फतवा मैंने दिया है, आइंदा भी देता रहूंगा। कोर्ट के अंदर जज के सामने बाहिम्मत होकर के जवाब दिया। हजरत के शागिर्दों ने हजरत को इशारे से फरमाया, हजरत आप कोर्ट में हैं, जज के सामने हैं, अपनी आवाज़ को पस्त कीजिए और जो भी आपने कहा हो आप खामोशी के साथ उसकी बात सुनते रहें, जवाब ना दें, वरना कोई सख्त सज़ा वो आपको दे देगा। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पोटली से एक कपड़ा निकाला और दिखाया, देखो भाई, मैं अपने साथ में अपना कफन लेकर के आया हूँ, जिंदगी रही तो वापस जाऊंगा, वरना यही कोर्ट में मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ बोलता ही रहूंगा। ऐसे हमारे उलमाए किराम, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी कहा करते थे, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है शेर का एक दिन की जिंदगी। शेर बन करके एक दिन जिंदा रहना बेहतर है 100 साल गीदड़ बन के, एकदम बुज़दिल बन के जिंदगी गुजारने से। इतना लंबा ज़माना 1754 से लेकर 1857 तक, फिर 1857 से लेकर 1920 तक मुसलमानों ने पूरे मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। गैर मुस्लिम भी थे, लेकिन मुनज़्ज़म शक्ल में गैर मुस्लिमों ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है वो 1920 के बाद से लड़ी है। उससे पहले अकेले मुसलमान मुकाबला कर रहे थे मुनज़्ज़म शक्ल में। बिलाखिर 1947 में अल्लाह के फजल व करम से 15 अगस्त में रमज़ान के महीने में 27वीं शब में जुमा के दिन हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। तो मुल्क के कोने कोने में हमारे जंगे आज़ादी में कुर्बानी पेश करने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन की लाशें पड़ी हुई हैं। हमारा सीना जो है अंग्रेज़ों के सामने था, किसी भी मुसलमान ने अंग्रेज़ को पीठ नहीं दिखाया, सीना दिखाया। बाज़ाब्ता माएँ अपने बच्चों से कह करके भेजती थी कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए तुम्हारे सीने पर वार होना चाहिए, पीछे नहीं। शहीद हो जाओ लेकिन पीठ दिखा करके तुमको वापस नहीं आना। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमें अपने उलमाए किराम और हमारे बड़े जो मुसलमान मुजाहिदीन हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उनकी कोई हिस्ट्री मालूम नहीं है। गिने चुने 2-4 नाम हमें मालूम है, वरना हज़ारों की तादाद में हमारे मुसलमानों ने और उलमाए किराम ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया। इसलिए अपने बच्चों को ये बातें कभी कभी सुनाते रहना, ताकि हर बच्चे के दिल में एक हिम्मत पैदा हो, एक अवेयरनेस आए कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम यहाँ के हैं, कहीं और से आए हुए नहीं। बल्कि अगर कहा जाए हिंदुस्तान ही सबसे पहली वो जगह है दुनिया में जहाँ बाबा आदम तशरीफ़ लाए थे। हिंदुस्तान पहले का जो हिंदुस्तान है, श्रीलंका इधर उधर के सारे इलाके मिला करके हिंदुस्तान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो उस ज़माने के हिंदुस्तान ही में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था। तो हम असली बाशिंदे हैं यहाँ के रहने वाले, इसलिए बाहिम्मत हो करके यहाँ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है और लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करते रहना, अपने मुसलमान भाई बहनों के साथ ये बातें बताते रहना। वरना सोशल मीडिया ऐसी है कि
ہمیں گمراہ کرنے والی باتیں وہاں پر مل جاتی ہے اور ہمارے مسلمان اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار میں مبتلا کر دیتا ہے اور نگیٹو وہ اپنا ایک امیجنیشن بنا لیتا ہے کہ ہم شاید ہندوستانی نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حالانکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں، ہندوستان کو لیڈ کرنے میں ہمارے مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں، اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے، کم وقت میں زیادہ آپ کے سامنے بتایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں بالکل شرح صدر کے ساتھ باہمت ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے پیش نظر ہمیں سب کے ساتھ بھائی چارہ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، چاہے نیچے درجے کا ہو، اونچے درجے کا ہو، سب کے حقوق کا خیال کرتے رہنا اور ہندوستان کا جو آئین بنا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ملک کے اندر جو حالات پیش آتے رہتے ہیں ان سے آگاہ رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔